आई है कुछ न पूछ कयामत कहाँ कहाँ, आई है कुछ न पूछ कयामत कहाँ कहाँ, उफ ले गई है मुझको मोहब्बत कहाँ कहाँ, और बेताबियो सुकून की हुई मंजिलें तमाम, बेताबियो सुकून की हुई मंजिलें तमाम, बहलाए तुझसे छुटके तबीयत कहाँ कहाँ। दोस्तों, मैंने आपको फिराक गोरखपुरी का ये अशार इसलिए सुनाया है क्योंकि आज हम लोग फिराक गोरखपुरी की मशहूर किताब गुले नगमा की नज़मों पर बात करने वाले हैं। और दरअसल मैं आप सारे दोस्तों से एक मशवरा करूंगा कि इस किताब की नज़मों को किस तरह से हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों, वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ये मेरा जो वीडियो है ये YouTube के फॉर्मेट में नहीं है, ये फुल लेंथ में है। और दरअसल आज हम लोग बस इस किताब को देखेंगे, इनकी नज़मों को देखेंगे कि भाई किस तरह से हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो किताब आपके सामने ही खोलते हैं डायरेक्ट रेख्ता.org से और आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए कि पहले गज़लें हैं, मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ इस बुक का, शायद कि आप वीडियो देखे भी होंगे। तो जो है इसमें शुरू में कुछ गज़लें हैं, उसके बाद नज़में हैं, ठीक है। तो ये नमूने कलाम है, तो ये नहीं है, इसके आगे आपको जाना होगा। हम डायरेक्ट आगे जाएंगे। देखिए ये रदीफ़ में बट ये है, और यहाँ देखिए यहाँ से नज़म स्टार्ट है। देखिए पहली नज़म है तलाश हयात, ठीक है, ये सफ़ा नंबर 109 पर है। तो डायरेक्ट चलते हैं और देखते हैं इस नज़म को। और आप देखे ही होंगे नज़म जो है बहुत वैसी है कि बहुत लंबी लंबी नज़में हैं, ठीक है। तो अब लंबी लंबी नज़में तो हैं, लेकिन नज़मों में किस तरह की बात करते हैं फिराक साहब, तो ये पहले जानना ज़रूरी है। क्योंकि ये वो नज़में नहीं हैं कि जो कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के यहाँ है, जो कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ है, जो कि दूसरे बड़े नज़्म निगार हैं उनके यहाँ है। तो ऐसा नहीं है। और इसमें जो है फ़ैज़ साहब, ये जो है फिराक गोरखपुरी साहब अलग तरह की बात करते हैं। ये तो ये चल रहा है रदीफ़, ये तो गज़ल है। आगे बढ़ते हैं, शायद 109 पर है। तो जो है ये नज़म यहाँ से स्टार्ट है। देखिए तलाश हयात है, ठीक है। तो बड़ी तवील नज़म है, आप जानते हैं इस बात को। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट एक बात बताता हूँ इस नज़म के हवाले से। उसके बाद जो है हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस नज़म को किस तरह से पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए अब तलाश हयात उन्वान हो गया अहले हिंद के नाम, ठीक है। साले 9 48, 48 का मतलब हुआ 48 मीन्स 1948। अब जो है हमें अपन सोचना है 1948 के बारे में, ठीक है, कि भाई 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से, ठीक है। तो जो है उसके बाद जस्ट 1 साल बाद 1948 में ये नज़्म लिखी गई, ठीक है। अब तलाश हयात का लुग़वी मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है। हयात कहते हैं ज़िंदगी को, तलाश कहते हैं तलाश को। तलाश हयात यानी ख़ुद की तलाश, तलाश हयात ख़ुद की तलाश। तो इस नज़्म में बुनियादी तौर पर फिराक गोरखपुरी साहब जो है अहले हिंद को, अहले हिंद हिंद वाले, अहले हिंद अहले ज़बान ज़बान वाले, तो जो है अहले हिंद हिंद वाले, हिंदुस्तान के सारे बासी को, जितने भी यहाँ पे आवाम हैं सबको। तो इनका अंदाज़ क्या होता है कि ये जो है जो हिंदुस्तान की जो तहज़ीब व तमद्दुन है उनको अपनी नज़मों में, अपनी गज़लों में बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में पेश करते हैं। ये फिराक गोरखपुरी साहब की जो है कि ख़ास बात है, जो कहते हैं ना कि भाई क्या स्पेशल है इनके यहाँ, इनफरादियत क्या है इसकी, तो वो ये है, इनके यहाँ ये चीज़ पाई जाती है। और हर शायर के यहाँ अलग अलग अंदाज़ होता है। आप फ़ैज़ को जानते हैं, फ़ैज़ के यहाँ रोमान व हकीकत का बहुत ही खूबसूरत चेहरा आपको नज़र आएगा उनकी नज़मों में, उनकी गज़लों में। और कुछ जैसे इकबाल साहब के यहाँ 2 चीज़ें हैं। तो उनके यहाँ क्या है, सबसे पहले तो उनके यहाँ उनकी नज़में जो है कोई खाली नज़में नहीं है, बिल्कुल फ़लसफ़ा भरा हुआ है, जो कि फिराक इनके यहाँ फ़ैज़ के यहाँ नहीं है। और इकबाल के यहाँ क्या ख़ास चीज़ है, वो चीज़ इनके यहाँ भी है, फ़ैज़ के यहाँ भी है कि एक रवानी आपको मिलेगी, है ना। एक वो रवानी के बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में, बिल्कुल रिदम दिमाग में आएगा आपका ख़ुद ब खुद अपने आप।
تو وہ چیز جو ہے فراق کے یہاں بھی ہے، لیکن کیا ہے کہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو اس کا رنگ سمجھ میں آیا کہ جو ہے یہ اپنی نظموں میں ہندوستانی تہذیب و تمدن کو جو ہے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رومانی انداز بھی ان کے یہاں ہے، حسن و عشق کی بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس پارٹیکولر نظم میں کہ اہل ہند کے نام یہ کچھ بول رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں کہ اب تو جو ہے تم لوگ جو ہندوستان کے نوجوان ہیں اور جو بھی عوام ہیں سب کو یہ ایڈریس کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو اب تو تم لوگ آزاد ہو گئے ہو، تو بہت جد و جہد کے بعد آزادی ملی ہے، تو جو ہے یہ نہیں کہ وہ رک جائیں گے، بالکل چلتے رہنا ہے، خود کی تلاش میں تم کو چلتے رہنا ہے، یعنی کہ اور بہتر خود کو اور بہتر بنانا ہے، اپنی جو شخصیت ہے اس کو نکھارنا ہے۔ اگر آپ لوگ رکیں گے تو کچل دیے جائیں گے، اس لیے جو ہے یہی ہمت، یہی جذبہ کے ساتھ آپ کو جو آگے بڑھنا ہے اور زیادہ ڈیولپ کرنا ہے۔ اور اس میں کچھ نصیحت آمیز باتیں بھی ہیں تو وہ بھی آپ کو ملے گا اس میں پڑھنے میں۔ تو بہت طویل نظم ہے، تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا۔ دیکھیے اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ دوسرا پیج ہے، یہ تیسرا صفحہ، یہ چوتھا ہو گیا، یہ پانچواں ہو گیا، یہ ساتواں ہو گیا، یہ آٹھواں ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ نوواں ہو گیا، یہ 10واں ہے، پھر 11 پر آئے، 12 پر آئے، دیکھیے 12 پیج ہے اس میں، ٹھیک ہے، کہ 12 پیج ہے، 12 صفحات پر مشتمل ہے یہ نظم۔ یہاں سے یہ جو ہے جگنو نظم الگ اسٹارٹ ہوا ہے، اس سے پہلے وہ عیسائی نظم ہے۔ تو اتنی سارے جو ہیں، تو اس کو میں کیسے، جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ بھائی رائے مشورہ کرنا ہے آپ سے، تو اس کو کس طرح سے پڑھیں کہ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ بھائی جو ہے 3-4 ویڈیو میں جو اس کو بنایا جائے، جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ آپ لوگ کمنٹ باکس میں جو تبصرہ خانہ جس کو بولتے ہیں وہاں بتائیے گا ہمیں کہ بھائی کس طرح سے جو ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ بھائی میں فاسٹ پڑھتا جاؤں اور جو مشکل الفاظ ہیں تو اس کا مطلب بتاتا جاؤں، کیونکہ جو تھیم ہے وہ تو میں نے بتا ہی دیا ہے آپ کو۔ تو جو ہے آپ اگر پڑھنا جانتے ہیں تو خود سے بھی پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں، باقی تھوڑا سا ابھی میں بھی پڑھوں گا یہاں پہ آپ کے سامنے میں۔ تو جو ایک تو وہ طریقہ ہے کہ 4-5 ویڈیو بنایا جائے، یعنی تو ایک بہت فاسٹ پڑھا جائے، زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، جو مشکل الفاظ ہیں اس کا مطلب بتا دیا، آگے بڑھے۔ ایسے کرنے میں جو ہے پڑھنے میں بھی جو ہے بہت بڑا ویڈیو بنانا صحیح نہیں ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر میں صرف پڑھوں گا اور مشکل الفاظ کا مطلب بتاتا جاؤں گا تو جو ہے اس میں بھی تو ہمیں 2 ویڈیو بنانے پڑیں گے، کیونکہ بہت طویل نظم ہے۔ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں 12 پیج ہے۔ حالانکہ اقبال کے یہاں بھی ہیں، لیکن اقبال کا انداز ان کا الگ ہے، ان کا رنگ الگ ہے، تو پورا جو ہے وہ چیز یہاں پہ نہیں ہے جو اقبال کے یہاں ہے۔ تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو پڑھنے میں جو ہے تھوڑا بہت روانی کا احساس نہ ہو، تو چونکہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جو چیز نہیں ہے تو کہاں سے لگے گا۔ تو جو ہے اس نظم میں دیکھیے، مہر کہتے ہیں کوئی چیز کو، جیسے کہ کوئی دھوری ہے تو اس کے گرد جو ہے یہ زمین ہے، یہ گرد ہے، اور کر چکی ایک طواف اور، تو ایک طواف اور اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ انگریزوں کی حکومت تقریباً 200 سال تک رہی، تو جو ہے ظاہر سیاسی اعتبار سے جو ہے یہ خطہ زمین ہے، یہ ایک چکر پوری کر چکی ہے۔ ایک جو رولر کا ایک جنریشن ہوا وہ ختم ہو گیا، تو جو اسی لیے وہ کہہ رہا ہے، اور کیا قلب زماں و مقام میں آج پڑ گیا ایک شگاف۔ تو مشکل کوئی ورڈ مجھے نہیں لگ رہا ہے، اور اسی طرح سے ہے، دیکھیے گنگو جمن آیا ہے، گنگو جمن نے کروٹیں بدلی چمکتے درد سے، ٹھیک ہے۔ اب گنگو جمن نے کروٹیں بدلی چمکتے درد سے، چمکتے درد یعنی کیا، کون سا درد، غلامی کا درد۔ تو گنگو جمن ہندوستان کو کہا گیا، اس نے کروٹیں بدلی ہیں۔ اور ہلتی ہیں رات کی لٹیں، لٹیں بال کو کہتے ہیں، یہ بہت لٹیں استعمال کرتے ہیں فراق صاحب، غزلوں میں بھی ہے۔ تو رات کی لٹیں کیا ہلتی ہے، اور موج ہوائے سرد سے، کس سے ہلتی ہے، ہلتی ہیں رات کی لٹیں موج ہوائے سرد سے۔ تو لٹیں بال کو کہتے ہیں، رات کی لٹیں ایک مطلب کہ دماغ میں خاکہ تیار کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ بھائی رات کی لٹیں کا مطلب ہوا کہ رات کے جو خوبصورت مناظر ہوتے ہیں، یا رات میں جس طرح کی ہوا، جیسے کہہ رہے ہیں نا، موج ہوائے سرد سے، رات میں خوشگوار ٹھنڈی ہوائیں اس طرح بہتی ہیں کہ رات بھی پرسکون لگتا ہے، تو اس کو کہا گیا کہ بھائی رات کی لٹیں۔
تو یہ شاعری کا انداز ہے کہ رات میں کوئی بال تھوڑی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ لٹیں کہا گیا تو ایک ایسا خیال ذہن میں آتا ہے کہ بھائی کوئی محبوب کے جو ہے بال کو خوبصورت مانا جاتا ہے، اس کے بال کے لٹوں کو خوبصورت مانا جاتا ہے، ان کی خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے آپ جیسا ہمیں رائے مشورہ دیں، اگر آپ کہیں گے کہ بھائی جیسے میں نے 2-4 لائن ہی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے تو اسی طرح کی باتیں یہاں سے ہے، اور اگر آپ آگے کر کے دیکھیں گے تو آپ کو وہی چیزیں جو میں نے جیسے دیکھ لیجئے، اٹھ پڑے ہو تو اہل ہند، بڑھتے ہی رہنا کام ہے، اور کیا کھوٹی نہ ہو راہ حیات، تم سے یہی پیام ہے۔ مطلب رکو نہیں، چلتے ہی رہو، اور نیل گگن کی چوٹیاں تم کو بلا رہی ہیں آج، یعنی نیل گگن کی چوٹیاں مطلب اور اونچائی پر جاؤ، اور جو ہے خود کے اندر جو ہے ڈیولپمنٹ لاؤ اور ترقی پاؤ۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے اس میں کیے ہیں، تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بولیے گا، آپ کہیے گا کہ ایک بار صرف پڑھ دیجئے آپ، یا کوئی مشکل ورڈ ہے مطلب بتا دیجیے، میں اس طرح سے پڑھتا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ بس یہی رائے مشورہ کرنا تھا آپ لوگوں سے۔ بتائیے گا ضرور، لکھیے گا ضرور کہ کس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا جائے۔ باقی جو نظم کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے، جو تھیم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو میں ضرور انشاءاللہ ساری نظموں کا تو نہیں، بہت ساری نظموں کا کر دوں گا آپ کو کہ کیا بات کہی گئی ہے، اور پڑھنے کہیے گا تو پڑھ لوں گا، جیسا بھی آپ کہیے۔ ٹھیک ہے دوستو، چلیے آرام کریے، اللہ حافظ۔